میرے چینل پہ نیو ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے، جہاں دو خاندانوں کے درمیان عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ گاؤں میں صدیوں پرانی ایک روایت تھی کہ مخالف خاندانوں کے افراد کبھی آپس میں میل ملاپ نہیں کریں گے، لیکن کہانی کا اصل موڑ اس وقت آتا ہے جب ان دشمن خاندانوں میں سے ایک لڑکا احمد اور دوسرے خاندان کی لڑکی زینب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ احمد ایک جوان مرد اور نیک دل انسان تھا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اصولوں کی قدر تو کرتا تھا، مگر اس کا دل زینب کی محبت میں جکڑ چکا تھا۔ دوسری جانب زینب ایک خوبصورت اور حوصلہ مند لڑکی تھی، جو اپنے خاندان کی روایت کی پاسداری کرنے کے باوجود احمد کی طرف کھنچتی چلی جاتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقاتیں چوری چھپے ہوتی تھی۔ گاؤں کے کنارے بہتے دریا کے پاس ایک پرانا درخت تھا، جہاں وہ اکثر ملتے اور اپنی باتیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے ان کی محبت گہری ہوتی گئی، ویسے ویسے خطرے کے بادل بھی منڈلانے لگے۔ ایک دن احمد کے چچا کو ان دونوں کی ملاقات کا علم ہو گیا۔ اس نے یہ بات اپنے خاندان کے سربراہ یعنی احمد کے والد تک پہنچا دی۔ احمد کا خاندان غصے میں بفر گیا اور زینب کے خاندان کو بدنام کرنے کی دھمکی دی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچا۔ احمد نے اپنے والدین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ محبت کی کوئی حد بندی یا شرط نہیں ہوتی، مگر اس کی بات سنی نہیں گئی۔ زینب کا خاندان بھی اپنی انا کے تحت احمد کے خاندان کو سبق سکھانے کی دھمکیاں دینے لگا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ایک رات دونوں خاندانوں کے مردوں نے آپس میں لڑائی کا منصوبہ بنا لیا۔ اسی رات جب گاؤں میں ہر طرف خاموشی تھی، احمد اور زینب نے ایک بڑی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر گاؤں کے باہر ایک دوسری دنیا بسانے کے لیے فرار ہو گئے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا قدم تھا، کیونکہ اس کا مطلب اپنے خاندانوں اور روایات سے منہ موڑ لینا تھا۔ گاؤں میں صبح ہوئی تو ان کے غائب ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دونوں خاندانوں نے ان کی تلاش میں اپنے آدمی بھیجے، مگر وہ ناکام رہے۔ احمد اور زینب نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر حالات ان کے حق میں نہ رہے تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں نے ایک دور دراز علاقے میں اپنی نئی زندگی شروع کر دی، مگر ان کی کہانی اتنی سادہ نہ تھی۔ وہ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بسے، جہاں انہیں پہلے تو اجنبی سمجھا گیا، لیکن جلد ہی احمد کی محبت، محنت اور زینب کی ملنساری نے ان کا دل جیت لیا۔ وہاں کے لوگ ان کی کہانی سے بے خبر تھے، لیکن ایک دن ایک مسافر نے ان کے گاؤں میں آ کر ان دونوں کو پہچان لیا۔ وہ گاؤں کا ہی ایک شخص تھا جو کسی کام سے یہاں آیا تھا۔ مسافر نے گاؤں واپس جا کر ان کی اطلاع دی۔ دونوں خاندانوں میں اشتعال دوبارہ بھڑک اٹھا اور دونوں کی تلاش میں لوگ بھیجے گئے۔ احمد اور زینب کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ بھاگنے کی بجائے اپنے خاندانوں کے سامنے خود کو پیش کریں گے۔ وہ واپس اپنے گاؤں آئے اور دونوں خاندانوں کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن جب وہ سامنے آئے تو ان کے حلیے اور چہرے کی تھکن نے دونوں خاندانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ زینب نے اپنے والد کے قدموں میں گر کر کہا، ابا جان، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہم نے تو صرف محبت کی ہے۔ احمد نے بھی یہی بات اپنے والد سے کہی۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو غور سے دیکھا اور سمجھا کہ اس نفرت کی دیوار کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آخر کار دونوں خاندانوں نے اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھ کر احمد اور زینب کی شادی کروا دی۔ یہ شادی صرف دو لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ دو دشمن خاندانوں کو ملا کر ایک نئے آغاز کی بنیاد تھی۔ آج وہ دونوں گاؤں کے سب سے معزز خاندانوں کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان کی محبت کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، بلکہ صبر، ہمت اور خاندانوں کے درمیان نفرت کی دیواروں کو گرانے کی سچی داستان ہے۔ شادی کے بعد بھی احمد اور زینب کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔
دونوں خاندانوں نے انہیں قبول تو کر لیا تھا، مگر ماضی کی تلخیاں آسانی سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ خاندان والے آج بھی ان کے رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور گاؤں کے چند لوگوں نے ان کی نئی زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کی۔ احمد اور زینب نے صبر سے کام لیا اور اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ سنوارنے لگے۔ احمد نے اپنے والدین کی زمین پر کام کرنا شروع کیا، اور زینب نے اپنے طور پر لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ دونوں اپنے گھروں سے دور ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے، جو دریا کے قریب تھی، جہاں کبھی وہ چوری چھپے ملا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی جگہ کو اپنی محبت کی یادگار کے طور پر منتخب کیا اور اسے اپنا نیا گھر بنا لیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک وبا پھیل گئی، جس نے بہت سے لوگوں کی جان لے لی۔ احمد اور زینب نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر گاؤں والوں کی مدد کی۔ زینب نے دن رات لوگوں کی تیمارداری کی، اور احمد نے ہر ممکن کوشش کی کہ وبا سے متاثر ہونے والوں کو دوا خوراک مل سکے۔ اس مشکل وقت میں ان کی بے غرضی اور محبت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت و مقام کو بلند کر دیا۔ جب وبا کا زور کم ہوا تو گاؤں کے بزرگوں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے احمد اور زینب کو گاؤں کی روایات اور دشمنیوں کو بھلا کر ایک نئے سرپنچ کے طور پر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، جو پہلے کبھی کسی نوجوان جوڑے کو نہیں ملا تھا۔ دونوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، لیکن یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے لیے ایک امتحان کی طرح ہے۔ احمد نے گاؤں میں عدل و انصاف کو فروغ دینے کے لیے کئی نئی اصلاحات کی، جن میں سے سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ گاؤں کے تمام لوگوں کے جھگڑوں، تنازعات کو آپس میں صلح صفائی سے حل کیا جائے گا۔ دوسری جانب زینب نے گاؤں کی عورتوں کے لیے تعلیم اور صحت کے لیے مواقع فراہم کیے، جس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ مخالف بھی بڑھتی چلے گئے۔ چند لوگ جو احمد اور زینب کی بڑھتی ہوئی عزت سے جلتے تھے، انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات جب زینب اور احمد اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ دونوں نے مشکل سے اپنی جان بچائی، لیکن ان کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے۔ جو لوگ ان کے مخالف تھے، انہوں نے بھی اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور اس حادثے کے بعد گاؤں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے آپس کی رنجشیں بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ احمد اور زینب کے گھر کو دوبارہ بنایا گیا، اور گاؤں والوں نے مل کر انہیں ایک نیا گھر تحفے میں دیا۔ اس حادثے کے بعد گاؤں میں پہلی بار ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا گیا، جسے محبت کا میلہ کہا گیا۔ اس میلے میں ہر سال گاؤں کے لوگ اپنی خوشیوں کو بانٹتے، اور وہ سب کچھ جو کبھی دشمنی کی نظر ہو گیا تھا، اب محبت کے رنگ میں ڈھل گیا۔ احمد اور زینب نے اس میلے کی روایت کو اپنے خاندان کے ہر فرد کے دل سے جوڑ دیا، اور آج بھی ان کی اولادیں اس میلے کو اسی جوش و جذبے سے مناتی ہیں۔ احمد اور زینب کی زندگی محبت، قربانی اور صبر کی ایک ایسی داستان بن گئی، جس نے نہ صرف ان کے خاندانوں کو بلکہ پورے گاؤں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کی محبت کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں کی فضاؤں میں گونجتی رہی، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئی کہ محبت کسی بھی نفرت اور دشمنی کی دیوار کو گرا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس میں سچائی، صبر اور یقین کام کرو گے۔ ان کے یہ الفاظ نوجوانوں کے دلوں میں اتر گئے۔ انہوں نے آپس میں اپنی رنجشیں بھلا کر ایک عہد کیا کہ وہ اس گاؤں کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ گاؤں کے لوگ احمد اور زینب کی رہنمائی میں ترقی کی راہ پر چل پڑے۔ انہوں نے کھیتوں کو نئی فصلوں سے آباد کیا، نئے اسکول اور صحت کے مراکز بنائے، اور ہر گھر کو بجلی اور پانی کی فراہمی یقینی بنائی۔ کچھ سال بعد جب احمد اور زینب کی اولاد بھی جوان ہو گئی، تو انہوں نے اپنے والدین کی محبت اور قربانیوں کی داستان کو سن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ احمد اور زینب کے بیٹے یوسف نے گاؤں کے تعلیمی یافتہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی،
جس کا مقصد گاؤں کی ترقی اور خوشحالی تھا۔ یوسف نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر ایک جدید تعلیمی ادارہ قائم کیا، جس میں صرف گاؤں کے بچوں کو نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں کے بچوں کو بھی تعلیم دی جانے لگی۔ اس دوران گاؤں کی مخالفت کرنے والے چند لوگ جو اب بھی احمد اور زینب کی مقبولیت سے حسد کرتے تھے، دوبارہ سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے گاؤں کے نئے اسکول کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور یوسف کے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ یوسف نے اپنے والدین سے سیکھا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ اور سازشوں کے آگے ہار نہیں ماننی چاہیے، لہٰذا اس نے ان تمام الزامات کا سامنا جرأت مندی سے کیا اور گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنے ارادوں کی سچائی کو ثابت کیا۔ ایک دن جب گاؤں کے بزرگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی تو احمد نے سب کے سامنے ایک بڑی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کو اب مزید ترقی کی ضرورت ہے اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کو جدید تعلیم دیں اور ان کے ہنر کو دنیا کے سامنے لائیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس تجویز کو خوشی سے قبول کیا۔ یوسف کو گاؤں کے پہلے جدید ادارے کا نگران مقرر کیا گیا۔ وقت کے ساتھ احمد اور زینب نے اپنی باقی زندگی کو گاؤں کے لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دریا کے کنارے والے اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کٹیا میں منتقل ہو گئے جہاں کبھی ان کی محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا باغ بنایا جس میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ ان کے باغ کو محبت کا باغ کہا جاتا، جہاں ہر کوئی آ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کی دعا مانگتا۔ ایک دن جب احمد اور زینب باغ میں بیٹھے اپنی زندگی کی باتیں کر رہے تھے، احمد نے زینب سے کہا، زینب، یہ سب تمہاری محبت اور صبر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اس گاؤں کی نفرت کو محبت کی طرف موڑ دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار دیتا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جواب دیا، احمد، یہ تمہاری جرأت اور عزم تھا جس نے ہماری محبت کو سچ ثابت کر دیا۔ ہم نے مل کر یہ داستان لکھی اور اب ہماری اولاد اس کو آگے لے کر جائے گی۔ کچھ عرصے بعد احمد اور زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر پورا گاؤں شوق میں ڈوب گیا، لیکن ان کی محبت کی کہانی اور ان کی زندگی کے اصول ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بس گئے۔ گاؤں والوں نے ان کی یاد میں ایک محبت کی علامت کے نام سے یادگار قائم کی، جس پر لکھا تھا، محبت وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں صبر، عزم اور سچائی کا چراغ جلتا رہے۔ آج احمد اور زینب کی اولاد اور ان کے بعد کی نسلیں اس یادگار کے پاس آ کر دعا کرتی ہیں اور اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ وہ ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام پھیلائیں گی۔ ان کی کہانی آج بھی اس گاؤں کی ہواؤں میں بسی ہوئی ہے، جو ہر آنے والے کو بتاتی ہے کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، بلکہ وہ نسل در نسل زندہ رہتی ہے اور ہر دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔